16ویں پارے میں سورہ کہف کا آخری حصہ، اسی طرح سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہے۔ جہاں تک سورہ کہف کے آخری حصے کا تعلق ہے تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ صحیح البخاری میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی اثناء کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو اپنے آپ کو اس تناظر میں اور اس مفہوم میں کہ آسمانی وحی کے وہی ترجمان تھے اس وقت میں، تو کہا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ مجمع البحرین پر ہمارا ایک بندہ ہے، وہ تم سے بڑا عالم ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملاقات کا اشتیاق ہوا تو پھر ان کی طرف جانے کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم تو میرے ساتھ اس سفر کی استطاعت نہیں رکھتے ہو۔ کہنے لگے نہیں، انشاءاللہ میں توقعات پر پورا اتروں گا۔ تو جناب خضر نے کہا کہ پھر جب تک میں از خود کسی چیز کی وضاحت نہ کروں تب تک آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تلمس کے اور طلب علم کے یہ آداب ہوں گے۔ چنانچہ چل پڑے۔ اب ایک بحری کشتی، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ سیدنا خضر نے اس کے تختوں کو توڑ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے، کہنے لگے کہ آپ نے اس کشتی کے تختے توڑے لتغرق اہلہا، تاکہ اس کا اہل غرق ہو جائے۔ تو کہنے لگے بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم تو میرے ساتھ اس سفر کی اور چلنے کی تاب نہیں لا سکتے، جبکہ یہ طے ہوا تھا کہ جب تک میں از خود کسی بات کی وضاحت نہ کروں تو آپ نہیں پوچھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، اب کی بار دوبارہ سوال نہیں ہوگا۔ پھر چل پڑے۔ ایک قوم کے ہاں مہمان بنے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، جبکہ ان کی ایک دیوار گرا ہی چاہتی تھی۔ سیدنا خضر اس دیوار کو تعمیر کرنے میں لگ گئے۔ کہنے لگے یہ اس اخلاق کے حامل لوگ ہیں کہ ضیافت انہوں نے ہماری کی نہیں اور آپ ان کی دیواریں بنانے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ جانے کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو اب حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ ٹھیک، اس کے بعد اگر میں سوال کروں تو پھر یقیناً آپ اپنی راہ مجھ سے جدا کر لیجئے گا۔ اب آگے سیدنا خضر کے ساتھ سفر دوبارہ جاری ہوا تو ایک لڑکے کو جناب خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا، کہنے لگے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک پاک جان کو قتل کر دیا۔ تو کہنے لگے اب بس اینڈ ہوا، تو اب تم میرے ساتھ اس سفر پہ کہ اب ہم مزید اکٹھے چلیں۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے لقد بلغت منی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے بھی عذر کو پہنچ گئے۔ تو اب پھر ان تینوں باتوں کی تعویل جناب خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ فرمایا وہ جو کشتی تھی نا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ مسکینوں کی تھی، سمندر میں محنت مزدوری کام کیا کرتے تھے۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو درست کشتی دیکھتا وہاں کا بادشاہ وہ پکڑ لیتا، دھر لیتا۔ میں نے اسے عیبدار بنا دیا تاکہ مسکینوں کی یہ کشتی بادشاہ کی پکڑ اور گریف سے بچ جائے۔ اور جہاں تک رہا معاملہ دیوار بنانے کا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر میں 2 یتیم بچے رہتے تھے، ان کی یہ دیوار تھی، اور باپ ان کا وقت ہوا فوت ہو چکا، اور یہ گرا ہی چاہتی تھی۔
اور جاتے ہوئے ان کا باپ اس دیوار تلے ان کے خزانے کو چھپا کے گیا تھا. اب جب دیوار ڈھہ جاتی تو خزانہ ان کا ننگا ہو جاتا، مبادا کہ کوئی چور اٹھا کے لے جائے. میں نے اس پہ دیوار بنا دی تاکہ یتیموں کا مال جو ہے وہ سکیور ہو اور محفوظ ہو جائے. تو تیسری بات کہ وہ جو بچہ میں نے قتل کیا کہ اس نے بڑا ہو کے اپنے والدین کو سرکشی میں اور طغیانی اور بہت سے پرابلمز اور مسائل کے اندر اس نے ڈالنا تھا. وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی بھی کام ان تینوں کاموں میں سے اپنی گرہ سے نہیں کیا. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ رہی اس کی تفصیل جس پر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے ہیں. پھر دوسرا قصہ یہاں پر ذی القرنین کا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اے محمد کریم علیہ السلام، یہ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ ان قریب میں اس کا قصہ تم پر ڈیٹیل اور تفصیل سے ذکر کروں گا. پھر رب العزت نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تو اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا، زمین کا حکمران بنایا. بڑی بادشاہی اللہ رب العزت نے اسے بخشی تھی. یقیناً وہ عدل کا اور انصاف کا ہی حکمران تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر چیز کی اسباب ہم نے ذوالقرنین کو بخشے تھے اور عطا کیے تھے. پھر یہاں ان کے 3 سفر ذکر ہوئے ہیں. پہلا سفر ان کا مغرب کی طرف ہے، وہاں تک گئے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ دیکھا محسوس کیا کہ شاید سورج ایک ایسے کیچڑ نما چشمے کے اندر غروب ہوتا ہے. اور پھر دوسرا سفر ان کا مشرق کی طرف ہے، اور تیسرا سفر ان کا شمال کی جانب ہے کہ جہاں انہوں نے کچھ لوگوں کو پایا جو یاجوج ماجوج کی شکایت کرنے لگے کہ یہ بڑے فساد برپا کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ ان کی مناسبت سے کوئی ایسا انیشیٹو لیں اور کچھ اقدام کریں کہ ہم ان کے شر اور فتنے سے محفوظ ہو جائیں. تو ذوالقرنین کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر تم لوہے کو اور تانبے کو گرم کرنے میں اور یہ سارے اسباب جمع اور اکٹھا کرنے میں تم میری مدد کرو. اور پھر انہوں نے اسے تانبے کو اور لوہے کو پگھلا کے گرم کر کے 2 پہاڑوں کو باہم جوڑ کر ایک دیوار بنا دی، جس کے باعث یاجوج ماجوج کے شر سے یہ لوگ محفوظ ہو گئے. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اس قدر مضبوط دیوار انہوں نے بنائی کہ نہ تو یاجوج ماجوج اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ اس میں سوراخ کر سکتے ہیں. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے متفکر، بڑے متحیر اور بڑے پریشان ہو کے آئے، اور آپ علیہ السلام نے انگشت شہادت کو اور انگوٹھے کو ملا کے یہ کہا کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے. وہ روز اس جد و جہد میں ہوتے ہیں کہ اس میں سوراخ کریں اور اسے گرا دیں، اور پھر اسے کراس کرنے کے بعد امتوں کو اپنے شرم اور فتنے کے اندر مبتلا کریں. مگر یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. بعد ازاں یہ آئیں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو ان کے دور میں اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے موسیٰ، اپنے فالوورز اور اپنے پیروکاروں کو لے کے ایک غار کی اوٹ میں ہو جائیے. اب میں ایک ایسی قوم کو باہر نکالنے لگا ہوں لا قبل لہم، دھرتی پر ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. پھر یہ نکلیں گے اور جزیروں کے جزیرے پانی کے سمندر یہ پی جائیں گے، اور حتیٰ کہ بڑا قتل عام کریں گے. اور جب زمین والوں کا قتل عام کر لیں گے تو آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، کہیں گے کہ ہم اب ان کا خاتمہ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے تیروں کو خون سے رنگین کر کے واپس پلٹائے گا، اور بذام خود یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، اور پھر یہاں ان کو تباہ کر دیا جائے گا اور ختم کر دیا جائے گا. پھر ایک ہوا چلے گی اور جس کے باعث زمین کی نجاست اور گندگی دور ہوگی، اور طہارت، تطہیر اور تزکیہ اور پاکی اور خوشبوؤں کا تعطر یہاں پر پھیلا دیا جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ سمندروں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے. اور ایک اور مقام پہ کہا کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں انہیں تلمے بنا لیا جائے اور کاتب لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ رب العزت کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں.
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادت ربه احدا۔ سورہ کہف کے آخر میں فرمایا اپنے نبی کریم سے کہ آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، میری سمت اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہو اسے یہ چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ وہ غیر الہ کو شریک نہ کرے۔ پھر اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ یقین جانیے کہ سورہ مریم ان سورتوں میں ایک سورت ہے کہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکی دور کے نصف میں ہیں، اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ 5 نبوت کی بات ہے، جب پہلی ہجرت حبشہ اولا کہ اس طرف نجاشی کے ملک کی طرف مکہ والوں کا ظلم اور تشدد دیکھ کر نبی علیہ السلام نے ایک وفد مہاجرین کا حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ اس سے پیشتر یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں سے 3 اس درجے پر فائز ہیں۔ فرمایا خدیجہ بنت خویلد، مریم بنت عمران، اور فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام۔ عائشہ کی برتری تو تمام جہان کی عورتوں پر یوں ہے جیسے سرید، ایسا کھانا گوشت کا جس کے اندر روٹیاں بھگو کے کھائی جائیں، جیسے اس سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر ہے، ایسے عائشہ کی فضیلت دھرتی بھر کی تمام خواتین اور عورتوں پہ ہے۔ تو ہجرت حبشہ سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا۔ مسلمان مسیحیوں کے بارے میں جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش، ان کی شان، عزت، عظمت، توقیر، مقام، منزلت اور مرتبہ اس سب سے واقف اور جانتے تھے۔ تو جب وہاں پہنچے حبشہ کے اندر تو پیچھے سے ابو سفیان قیمتی چمڑے کے تحفے لے کے، بڑی بڑی خوشبوئیں لے کے اور طرح طرح کے نوادرات لے کے وہاں پر پہنچا۔ یہ ہمارے چند بگوڑے ہمارے ملک کو چھوڑ کے آپ کے ہاں آگے ہیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کیجئے۔ وہ ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے کہا جب تک میں سن نہ لوں فریق ثانی کو تب تک میں انہیں تمہارے ساتھ روانہ کرنے سے رہا۔ چنانچہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی یہاں پر ترجمانی کی۔ بادشاہ سلامت ہم بربریت میں تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ اسی اسناب اللہ رب العزت نے ہم میں محمد کریم علیہ السلام کی بعثت کا عمل میں لایا۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی بندگی کا درس دیا، حقوق العباد ادا کرنے کا درس دیا، ہم نے ان کی باتوں کو بہتر سمجھا۔ انہوں نے نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے کا کہا، ہم ان پر ایمان لے آئے، جس کے باعث ہماری یہ قوم ہماری دشمن بن گئی۔ کہنے لگے تمہارے نبی کی وحی میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو اچھا یہاں پھر انہوں نے دیکھا ابو سفیان نے بھی یہاں جو مسیحی پوپ پادری تھے ان سے بھی جا کے بارگیننگ کر لی اور انہیں اپنا سفارشی بنا کے اگلے روز نجاشی کے دربار میں اپنا حمایتی بنا کے کھڑا کیا اور کہا کچھ ایسے سوال تم اٹھاؤ کہ جس کے باعث نجاشی کا ذہن مسلمانوں سے ہٹ جائے۔ تو پادریوں نے یہ سوال کیے کہ آپ جناب ان سے پوچھئے مسلمانوں سے یہ مسیح ابن مریم کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا جو عقیدہ وہ مختلف ہے اس سے جو اس وقت کے مسیحی عقیدہ رکھتے تھے۔ چنانچہ یہ سورت اس کی آیات کی تلاوت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کی تو نجاشی ایک تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ جو انہوں نے کہا ہے اور پڑھا ہے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس تنکے کے بقدر بھی اس سے مختلف نہیں تھے، بالکل سیم ہے ان کی پوزیشن اور کیفیت اس کے جو انہوں نے پڑھا اور یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب یہ مشرک مایوس ہو گئے ابو سفیان وغیرہ کہ یہ تو ہمارے بات ماننے والا نہیں ہے، کہا یہ ہمارے عزت والے مہمان ہیں، پورے آداب اور پورے پروٹوکول کے ساتھ انہیں یہاں پہ سرکاری اور شاہی مہمان کے طور رکھا جائے گا اور انہیں تمہارے ہاتھ کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ تو سورہ مریم کی آیات سن کے نجاشی رونے بھی لگا، اس کا تذکرہ بھی احادیث کے اندر اور تفسیری روایات کے اندر موجود ہے۔ تو آغاز میں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، کاف ہا یا عین صاد
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے چپکے پوشیدگی میں دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا دعائیں کر رہے ہیں یہ بزرگ؟ رب انی وہن العظم منی، یا اللہ ہڈیاں میری کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے سے جوش مار رہا ہے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، رب میں نے جب بھی تجھ سے مانگا محروم نہیں رہا، تو اے اللہ مجھے وہ دے دے یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، واجعلہ رب رضیا، یا اللہ جو دے تو مجھے بیٹا وہ ایسا ہو کہ جو تجھے بھی پسند ہو، تیرے بندوں کو بھی پسند ہو، اور اسے ایسا بنا دے کہ وہ خوش کرنے والا ہو، وہ راضی کرنے والا ہو، اور خالق بھی اس سے راضی ہو، مخلوق بھی اس سے راضی ہو۔ فرمایا ہم نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی ہے اور ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اس سے پیشتر کوئی نہیں آیا ہے۔ کہنے لگے مجھے کیسے ہوگا، میرے ہاں کیسے ہوگا؟ فرمایا اللہ کا یوں ہی معاملہ ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر ہے، اور جب وہ انہیں اٹھا کے آئیں قوم کے پاس تو لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں اس کیٹیگری اس قبیل کی تھی، تو یہ کیا کام کر لائی ہے؟ فاشارت الیہ، مریم نے جھولے میں پنگوڑے میں جھولے لیتے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہنے لگے ہم قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے جھولے لیتا پنگوڑے میں جو بچہ ہے ہم اس سے کیسے کلام کریں؟ بس اسی اسنا وہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتابہ، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکہ اینما کنت، اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، وبرا بوالدتی، اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکوکار بننے کا کہا ہے، اور اس نے مجھے شقی اور نافرمانی کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ فرمایا یہ ہیں مسیح عیسیٰ بن مریم، اللہ کی طرف سے وہ سچی بات جس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ضمناً یہاں پر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ان چار پیغمبروں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جناب ادریس کی بات انہیں سنائیے، اسماعیل کے متعلق بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کے سامنے رکھیے۔ فرمایا یہ خالص کیے ہوئے رسول تھے، ہمارے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی اولادوں میں بھی خیر رکھی۔ جب قرآن کی یعنی اللہ کی وحی کی ان پہ تلاوت کی جاتی تھی، اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاتے تھے اور روتے تھے اور سجدہ ریز ہوتے تھے۔ پھر جب یہ چلے گئے تو فخلف من بعدہم خلف، ان کے جانے کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور ذمہ داریاں ان میں غفلت برتی، ان قریب اپنے ان کوتاہیوں اور خرابیوں کے نتیجے میں یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ ان پیغمبروں کی راہ پہ آپ چلتے رہیں اور ان کی راہ کی آپ پیروی کریں اور ان کے سبیل اور ان کے راستے کو آپ اپنائے رکھیں اور انہیں اختیار کیے رکھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، لیکن آغاز میں اللہ پاک نے قرآن مجید کے نزول کی حکمت کو ذکر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ ہم آپ کو کسی مشقت میں یا مصیبت میں ڈال دیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، جو خوف خدا رکھتا ہو اس کے واز کے لیے اور اس کی تذکیر کے لیے اور اس کی نصیحت کے لیے ہم نے یہ قرآن اتارا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ہستی کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، جو عرش پر مستوی ہوا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنوائے
فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تجھ پر پھر دوبارہ احسان فرمایا۔ اب ڈیٹیل میں تفصیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے کا ذکر ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی، بچے جس سال قتل ہونے تھے اسی سال ہی اللہ نے پیدا کیا، اٹھانے کے لیے آ گئے، اللہ نے ان کی ماں کی طرف وحی کر دی کہ صندوقچے میں ڈال کے پانی کی موجوں کے سپرد کر دیجئے۔ آگے فرعون نکلا اپنی عورت کے ساتھ اور صندوق ان کا کھلا، القیت علیک محبۃ منی، میں نے اپنی محبت اے موسیٰ تیرے چہرے پر انڈیل دی، جو تجھے دیکھتا تھا دل دے بیٹھتا تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی اہتمام کر دیا ہماری نگاہوں کے سامنے تاکہ تمہاری تربیت ہو۔ پھر ہم نے دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو تجھ پہ ممنوع قرار دے دیا، اور تیری بہن کہنے لگی وہاں میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسی دودھ پلانے والی کہ جو اس کی خیرخواہ ہوگی، اور یوں ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ یہ جان لے کہ ہمارے وعدے سچے ہیں۔ اور پھر تو پلتا رہا، اور پھر جب تو جوان ہوا دیکھا کہ ایک دن دو بندے آپس میں بھیڑ رہے ہیں، ایک ان کی قوم کا ہے ایک مخالف قوم کا ہے۔ اب ان کی قوم کے شخص نے مخالف پر مدد طلب کی، آگے بڑھ کے ایک گھونسا حضرت موسیٰ نے اسے مارا کہ اس سے اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ کہنے لگے میں اسے جان سے تو مار دینا نہیں چاہتا تھا، ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے عمل سے ہے۔ اور پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے اور فرار اختیار کرتے ہوئے کہ کہیں دھر نہ لیے جائیں نکلے تو مدین کے کنویں پہ آئے، اور یہاں لوگ اپنے ریوڑوں کو روکے کھڑے تھے۔ پھر ایک بزرگ کی بیٹیاں یہاں موجود تھیں جن کا نام بھی شعیب ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی اور لے کے اپنے اہل کو چل پڑے تو طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے نور و روشنی انہوں نے دیکھی۔ جب آگ کو دیکھا، آگ سمجھ کے وہاں گئے تو آواز آئی کہ اپنے جوتے اتار دیجئے، آپ تو پاک وادی کے اندر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ کلام کیا، اور پھر یہاں بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح وغیرہ بھی ملی، اور فرعون کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ کہنے لگے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے اور میرے لیے کام کو آسان کر دیجئے، بئی شکل کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کروا کے اپنے بھائی کے لیے نبوت مانگی، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے امر نبوت میں، میری نبوت کی ڈیوٹی میں میرے بھائی کو بھی شریک کر دیجئے۔ تو بھائی کی دعا کے نتیجے میں کوئی بھائی نبی بنا ہو تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ تو پھر یہ فرمایا اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، قولا له قولا لینا، اس کو جا کے تم نرم بات کہو، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ وہ خوف خدا اختیار کرے۔ اب گئے، انہوں نے بات کی، ساتھ اپنے معجزے رکھے، بغل میں ہاتھ داخل کیا، نکالا چاندرے چمکتا ہے، لٹ پھینکتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ایسے میرے پاس بھی بہت ہیں۔ جادوگر بلا لیے گئے، مگر ان کے مقابل جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کا حکم پا کے الق ما فی یمینک، موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ بھی اسے پھینکیے، انہوں نے اپنا عصا پھینکا، اژدہا بن گیا۔ نہ صرف اژدہا بن گیا بلکہ ان لاٹھیوں رسیوں کو جو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کے نتیجے میں سانپ بن کے دوڑتی دکھ رہی تھی انہیں بھی نگل گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دوبارہ اسے اپنے ہاتھ کو سے ٹچ کیا، چھوا، پکڑا تو دوبارہ وہ عصا بن گیا۔ تو جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر ان دھمکیوں پہ اتر آیا، وہ کہنے لگے فقط ما انت قاض، تو جو چاہے کر لے۔ اور پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کے چل پڑے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی لٹ کو ہی سمندر پہ ماریے، 12 راستے بن گئے، اور 12 قبیلے، 12 نقیب، 12 سردار، یا اللہ رب العزت نے انہیں سرخرو فرمایا، خلاصی دین۔ اور یوم عاشور میں 10 محرم الحرام کے دن میں فرعون کو بحر قلزم کے قریب اللہ رب العزت نے اسی سمندر میں ڈبو کے مارا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ حضرت موسیٰ اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تو یہود کو دیکھا یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا ہم اپنے بھائی موسیٰ کے ان سے بڑھ کے حقدار ہیں۔ سام و امر بصیامہ، آپ نے یوم عاشور کا روزہ رکھا، اور اس کے روزے کا آپ علیہ السلام نے حکم بھی جاری کر دیا۔ بعد ازاں
جب یہود کی خرابیوں کو دیکھا فرمایا وَلَئِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ اگر میں اگلے برس تک کے لیے زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ تو میں 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ الغرض یہ ڈوب گئے سمندر میں اور بنی اسرائیل وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا۔ اور پھر بڑے بڑے معجزے اس قوم نے دیکھے تھے، قوموں کو ڈوبتا دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام اور بڑے بڑے سجدے دیکھے، لیکن اتنی اخلاقی گراوٹ، اب آگے گئے تو شرک کے مطالبے کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ میقات پہ گئے اللہ کے ہاں، پیچھے سے سامری نے شرارت کی، بچھڑے کی پوجا میں یہ قوم لگ گئی، اور اللہ رب العزت نے پھر ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلہ، اللہ کا غضب اس قوم پہ ٹوٹا، اللہ رب العزت کی طرف سے ذلت مسلط ہوئی، گید اور بندر خنزیر بنا دیے گئے، شکلیں ان کی مسخ کر دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ اس طریقے سے سنایا اور فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، فرمایا جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا میں اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ کیا معنی ہے گزران کو تنگ کر دوں گا؟ ایک معنی ہے دنیا کا رزق تنگ کر دوں گا۔ بعض سلف سے یہ ثابت ہے کہ اس کا معنی ہے کہ میں قبر کا عذاب دوں گا۔ معیشتاً ضنکا کا معنی قبر کی تنگی ہے، قبر کی گھٹن ہے، اور قبر میں ملنے والی سزا ہے، اور قبر میں اختیار کیا جانے والا فرشتوں کا سخت رویہ ہے۔ جو ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قیامت کو میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعما، کہے گئے اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، جبکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ فرمایا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اسی طرح ہماری آیات تیرے پاس آتی تھیں تو انہیں فراموش کرتا تھا، اور وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، یوں ہی آج تو فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا اسی طرح کا ہم بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآیاتِ رَبِّهِ، رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا ہے، یوں دنیا میں معیشت تنگ، قیامت کو اندھا پن، اس طرح کی جزا ہم دیتے ہیں جو ہماری آیات کا انکار کرتا، اسے بھولتا، اسے فراموش کرتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو نصیحت کی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں اور آپ خود بھی اس پہ قائم رہیں، ڈٹے رہیں۔ ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو روزی و رزق دینے والے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بڑا اچھا ہی انجام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔